اب موجودہ حالات میں جو پیپلز پارٹی وہ حکومت میں رہ چکی ہے، متعدد بار رہ چکی ہے، سندھ میں حکومت ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں رہ چکی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ایک وقت میں اپنے مزے لوٹ چکے ہیں، اور دیگر جن میں سیاسی جماعتیں ان میں شامل ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ اب یہ سارے جو مل کے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد آگے چل پائے گا، اور کیا یہ بڑے جلسے یا اتحاد جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں حکومت ان کی وجہ سے گر سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی، ایسا ہے کہ میں اس پہ اپنی ایسی بات میں آپ سے شیئر کروں کہ دیکھیے اس وقت اس سارے اتحاد کو اتحاد بنانے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے اپنے ایٹیٹیوڈ اور ان کے رویے کا بہت بڑا عمل دخل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے بات کی کہ یہ سب لوگ اقتدار میں رہ چکے، بالکل بجا بات، اور میں بات یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ بھائی چلیں پی ایم ایل این کی تو حکومت جو ہے وہ تھی ابھی 1 سال 2 سال پہلے تک، یا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت میں رہتے، پیپلز پارٹی تو آج بھی برسر اقتدار ہے۔ نواز شریف صاحب جس پلیٹ فارم سے انہوں نے تقریر کی ہے اور ریولوشنری خطاب ریولوشنری خطاب کیا انہوں نے، آمین بقول ان کے لوگوں کے کہ بڑا ایک انقلابی قدم اٹھایا اور ساری چیزیں، وہ انقلابی قدم جس پلیٹ فارم سے وہ اٹھا رہے ہیں، وہ پارٹی 12 سالوں سے سندھ پر اقتدار میں ہے۔ اور ہم سے پوچھیں، ہم کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، کہ کراچی سے لے کر کشمور تک اس پیپلز پارٹی نے کیا حشر کر دیا ہے؟ وہ کس منہ سے کسی بھی گورنمنٹ کو برا کہہ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کس منہ سے برا کر سکتی ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب کی انٹینشن صحیح ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو کھڑا رکھ کر اگر وہ لوگوں کی بات کریں گے تو بھائی سندھ کے لوگ کم سے کم نواز شریف صاحب کی بات یہ نہیں مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس اور کرپشن کے ہم ڈائریکٹ وکٹم ہیں، ہم وکٹم ہیں یہاں پر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ بارشوں میں اس کراچی جیسے شہر، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی نے لوپ ہولز کہاں کہاں پر پیدا کیے ہیں، تو آپ پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے بھی بخوبی واقف ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے جو نکات ہیں وہ یہی ہونے چاہیے تھے، یا پھر اسے کسی اور مسئلے پر ایشو اٹھا کر عوامی ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں اپنی جو پہلے والی بات ہے تھوڑا سا اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو آپ نے اتحاد کی بات سے، پھر میں آپ کے سوال پہ جب آتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں سارا مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا الیکشن جیتنے کے بعد، تو آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے اپنے تمام خیر خواہوں اور اپنے سپورٹر کے لیے ایک چیلنج کریٹ کر دیا، ایک جو ہے وہ ایک آکورڈ سچویشن کریٹ کر دی، کیونکہ یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پر، اور یہاں پر اگر آپ کو حکومت چلانی ہے تو آپ کو آئین کے تحت جو ہے وہ بہت سارے معاملے میں اپوزیشن سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ فرض کریں کہ آپ کو نیب کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو جو ہے الیکشن کمیشن کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فرض کریں آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کو ان کے لوگ، اگر آپ یہ کہیں گے بھائی میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، تو یہ آئین کے تحت ملک چل رہا ہے نا، یہ لوگ اپوزیشن کو بھی لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا۔ آپ گریجولی اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو آپ نے، عمران خان صاحب نے ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا اس ملک کے اندر، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری بات، اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں، بالکل میں اس والی بات سے ایگری کروں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کے اس ایجنڈے اور پوائنٹ میں عوام کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ حکومت کے پاس عوام کے لیے کچھ ہے، نہ اپوزیشن، کیونکہ یہ سب لوگ کسی بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کسی بھی ڈیولوشن آف پاور کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کسی پولیس ریفارم، جوڈیشری ریفارم، ہیلتھ، ایجوکیشن ریفارم کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کوئی لوکل گورنمنٹ کو نیچے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری گراس روٹ لیول پر پہنچانے کی بات نہیں کر رہے، پی ایف سی ایوارڈ دینے کی بات نہیں کر رہے۔ تو میں یہ کیسے جان لوں کہ وہ نواز شریف صاحب، وہ زرداری صاحب یا وہ فضل الرحمان صاحب جو آلریڈی پہلے بھی حکومتوں میں تھے اور ایک پارٹی آج بھی حکومت میں ہے، کل یہ آ جائیں گے تو یہ اس سے اچھا کچھ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو آج بھی وہ بات نہیں کر رہے۔ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو اقتدار وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر، وزیر اعلی ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز اور شہروں میں چاہیے، اقتدار نیچے منتقل کرنا ہے، جس سے جا کر مسئلہ ہوگا۔ اور ریفارم، اتنی ساری پارٹیاں الیکشن پہ دھاندلی کرتی ہیں، آج تک کسی پارٹی نے الیکشن ریفارم کی بات کی کہ چلو بھائی آ جاؤ سارے مسئلے چھوڑتے ہیں، ہم ایک دفعہ الیکشن ریفارم کر لیں، ایسا کر لیں کہ کوئی دنیا کی سپر پاور بھی آ کر اگر نہیں کر سکے۔ گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا، گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا، اتحادی جلسہ کر کے چلے گئے، بہت کامیاب ان کا جلسہ ہو گیا، جو وہ کہتے ہیں ہم مان لیا، تقریر بھی ہو گئی،
اداروں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا, سارا کچھ ہو گیا. اب جلسہ ہے کراچی میں, آپ کے شہر میں, جہاں پر لوگ پانی میں ڈوبے رہے, جہاں پر لوگ جو ہیں ہر چیز کو ترس رہے ہیں. اب انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کراچی کے جلسے کو کامیاب کر پائے گی؟ دیکھیے 20 سے 25 ہزار لوگوں کو جمع کر کے کوئی ایک تصویر کھنچوانا 9 پارٹیوں کا مل کے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے. جلسہ وہ ہو جب لوگ خود سے دلی طور پر انوالو ہوں, اور انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی, یہ 9 پارٹیز کا جلسہ ہو رہا ہے 18 تاریخ کو. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 8 نومبر کی ایک ڈیٹ رکھی ہے. اسی گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالی ہم اکیلے اس کراچی کے جینوئن لوگوں کا جلسہ کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی کے جلسے کا جواب سننے کے لیے آپ کو 8 نومبر تک انتظار کرنا پڑے گا. آپ خود دیکھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ جلسہ کسے کہتے ہیں. یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ جلسہ ہمارا جو ہوگا وہ جلسہ کہیں گے. مصطفیٰ کمال بھائی, رانا صاحب کی بات یہ ہے کہ کراچی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے, کیا وہ اس بیانیے کو سچ کر پائے گی کہ جو وہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, اس لیے ہم وفاقی حکومت کے مخالف ہیں؟ نہیں بھائی, بیانیہ غلط ہے نا ان کا. یہ والا بیانیہ بالکل فلاڈ ہے, اس لیے کہ بھائی ان کو اس وقت جو ہے اگر اس ملک میں کوئی ایک اتھارٹی سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے. وہ عمران, وزیر اعظم پاکستان بھی اتنے زیادہ پیسے والے اور ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے جتنے وزیر اعلیٰ سندھ اتھارٹی ہے ان کے پاس. پچھلی دفعہ ان کے پاس 803 ارب روپے آئے NFC ایوارڈ میں, اس دفعہ 1017 ارب روپے ان کے پاس NFC ایوارڈ میں آئے. اور سندھ تباہ حال ہو گیا ہے. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا تھا. 11,000 اسکول یہاں پر گوسٹ اسکول ہیں. یہاں پر بچے جو ہے ان کو ویکسین نہیں ہے کتے کے کاٹنے کی, لوگ بچے مر رہے ہیں. یہاں پر تھر میں روزانہ بچے مرتے ہیں. کراچی آپ کو پتا ہے ڈوب گیا, تباہ برباد ہو گیا. کراچی سے لے کر کشمیر آپ نے انہوں نے اسکولوں میں بھینسیں باندھ رکھی ہیں, اسپتالوں میں دوا نہیں ہے. تو سندھ میں تو دھول مٹی اڑ رہی ہے, خاک اڑ رہی ہے یہاں پہ. ان کا کوئی یہ جو بیان, یہی میرا کہنے کا مقصد ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ان کی جو بات ہے وہ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اتارو اور ہمیں اقتدار میں بٹھا دو. اس سے ہمارا کوئی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. پاک سرزمین پارٹی جو بات کر رہی ہے, ہم نے 6 نکات پیش کیے ہیں, یہ وہ عوامی ایجنڈا ایشوز ہیں جس سے عوام کے مسائل ہوں گے حل ہوں گے. جب تک یہ پارٹیز اس ایشوز پر بات نہیں کرتی, ان ایجنڈے پہ نہیں آتی, ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو عوام سے کوئی ہمدردی, ان کو اپنے اقتدار سے ہمدردی ہے. مصطفیٰ بھائی, پاکستان سے جانے کے بعد کئی لیڈر جو ہیں پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو اچانک ان کا بیانیہ تبدیل ہو کے بھارت سے ان کو محبت ہو جاتی ہے, اپنے پاکستانی اداروں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. یہی صاحب میاں محمد نواز شریف کا ہے, اس سے پہلے بھی ایک موصوف یہی سب کچھ کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں؟ دیکھیے میرے پاس تو جو ہے نواز شریف صاحب کے کسی غیر ملکی ایجنسی سے تعلق رکھنے کا میرے پاس تو کوئی آج تو کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس, اور میرے پاس کوئی ایسی شواہد نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے اداروں کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ اس ملک کے ادارے کوئی بھی دیکھیں, دودھ کا دھلا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں. یہ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آیا کہ ہم نے کیوں مواقع دیے ہیں کہ جہاں پر پولیٹیکل سسٹم کو اتنا سٹرونگ کیوں نہیں کیا, ڈیموکریٹک سسٹم کو اتنا سٹرونگ کیوں نہیں کیا, کہ جہاں پر جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو یہ موقع ملے کہ کچھ وہ کر سکے. آپ نے آج تک گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی آپ نے پنپ نہیں دی. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کوئی لوکل گورنمنٹ کا ایک بھی الیکشن کروایا ہے, آپ نے کوئی بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ بھی کرائے جہاں پر گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو جنم دیتے, آپ پنپتی وہاں سے نئے لیڈرز نکلتے, آپ کوئی اور جو ہے وہ نئے چہرے لے کر آتے, اختیارات اور وسائل نیچے دیتے. یا ایون پیپلز پارٹی نے جو یہاں پر ایک الیکشن کرایا اس کا حشر جو انہوں نے کیا ہوا سارا. تو یہ انسانوں کو, اپنے لوگوں کو اپنے بالکل اپنے خود کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ہے اس وقت جو ہے وہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہے, جو ان تمام حالات میں ہم نے عرب اسپرنگ دیکھا ہے سارا, کہ وہاں پر ملک جو ہے وہ بالکل پیرالائز ہو گئے. اور وہاں اس لیے پیرالائز ہو گئے کہ وہاں کی فوجوں کو نشانہ بنایا گیا. پہلے جب فوجی اداروں کو اگر جو
جو ہے پیرالائز کر دیا گیا تو اس کے بعد ملک پیرالائز کر دیا گیا. ہمارا ملک اس کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان یا پیکج کی بات ہوتی ہے, سندھ حکومت اس پر بھی بیان بازی کرتی ہے, وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کی جاتی ہے. آپ کے دور کے منصوبے جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے ان سیاسی خلفشار کا شکار ہوتے رہے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں سندھ کی جو حیثیت ہے, سندھ کی جو فلاح و بہبود ہے, وہ کچھ بہتر ہو سکتی؟ نہیں, آج کی موجودہ پارٹیز کی موجودگی میں تو مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ 2 سالوں میں سب کو دیکھ لیا. ہم نے 12 سالوں سے پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, 4 سال صوبہ لوکل گورنمنٹ میں حکومت ایم کیو ایم کے لیے اس کو ہم نے دیکھ لیا, اور 2 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بالکل لوگ مایوس ہیں, کسی کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں کی گئی جس سے مجھے امید اس کراچی کے رہنے والوں کو کوئی امید ہو. اور اتنے بڑے کرائسس کے بعد جب آرمی چیف آ گئے, جب چیف جسٹس پاکستان نے عدالت لگا لی اور عمران خان صاحب نے آ کر ایک پرچہ پڑھ دیا اور جو ہے پرچہ پڑھ کے چلے گئے پیچھے سے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کا مذاق اڑایا, اس کو اگلے دن سے ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا کراچی میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی ہمیں امید ہے. مصطفیٰ بھائی, آخری سوال یہ بتا دیں, کیا مستقبل قریب میں آپ کا ایم کیو ایم سے انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے؟ نہیں, ہم تو ابھی بالکل اپنی پارٹی روزانہ صبح دوپہر شام کے بنیاد پر پارٹی میں کام کر رہے ہیں, لوگوں تک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ایسی کوئی سوچ دور دور تک ہمارے دماغوں میں اس وقت نہیں ہے. اور ایم کیو ایم تو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے, جہاں پر اس کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, وہاں پر آپس میں ان کے یہاں گروپ بندی ہوئی ہوئی ہے, وہاں پر ان کو کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے یہاں پھیلی ہوئی ہے, اور ان کے لوگ کارکنان جو ہے بالکل, آپ دیکھیں انہوں نے 2 ریلیاں نکالی, ابھی دونوں ریلی ناکام ہو گئی, لوگوں نے ان کو ریسپونڈ نہیں دیا. وہ سندھ کارڈ کے پیچھے, وہ مہاجر کارڈ کے پیچھے صوبے کا نعرہ لگا کر اس کے پیچھے اپنی کرپشن چھپانا, اپنی نااہلی چھپانا چاہتے تھے, لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا.